مسئلہ چل رہا ہے 19ویں صدی سے، بلکہ پچھلی صدیوں میں اس طرح کے جھگڑے نہیں تھے، لیکن بہرحال کسی نہ کسی حیثیت سے مسئلہ تھا، اور 19ویں صدی سے تو گرما گرم صورتحال میں یہ مسئلہ چلتا رہا۔ جہادی کارروائی بھی ہوئی اور اس میں ناکامی بھی ہوئی، اور اس کے بعد 20ویں صدی پر غور کیجئے تو یہ مسئلہ گرما گرم رہا۔ پھر ملک آزاد ہوا، اور ملک کی آزادی کے بعد 1949 میں مسجد کا تالا مندر کے لیے کھول دیا گیا، اور وہاں پوجا پاٹ شروع کر دی گئی، اور اس کے بعد پھر اس صورتحال کو بدلنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی۔ جب آپ کے ملک میں مولانا ابوالکلام آزاد تھے، مولانا حسین احمد مدنی تھے، اور بڑے بڑے جید زعما تھے، اس ملت کے بڑے بڑے قائدین تھے، وہ مسجد کی جو حیثیت ہے اس کو بحال نہیں کرا سکے۔ اور اس کے بعد پھر جو صورتحال سامنے آئی، اس میں آپ کو معلوم ہے کہ جس پارٹی کا ساتھ دیا ہمارے علماء نے، جمعیت العلماء جس کے ساتھ بالکل ضمیمے کے طور پر شامل رہی، وہ کانگریس پارٹی، جس پارٹی نے آپ کے ایک محبوب ملک کے 2 ٹکڑے کیے، تو اس وقت آپ کے اندر کوئی جوش، کوئی حمیت، کوئی غیرت نہیں پیدا ہوئی، پھر آپ کو سیاسی تحفظات کی فکر شروع ہو گئی۔ اور اس کے بعد وہ وقت آیا کہ سن 1986 میں راجیو گاندھی نے شیلا نیاز کرایا۔ جو آج مودی کرنے جا رہے ہیں وہ کام تو راجیو گاندھی نہ ان کی محبت میں کوئی فرق آیا اور نہ اندرا گاندھی کی محبت میں کوئی فرق آیا۔ ہمارے یہی علماء، مولوی اور طلباء اندرا گاندھی کے لیے استعمال ہوتے رہے، اور اس کے بعد پھر دیوبند کے ٹکڑے ہوئے۔ یہ سارا عمل رہا۔ جس عورت نے اس ملک میں اس امت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا، اور 1947 سے مابعد کے دور میں مسلمانوں کو ننگا بچا کر دیا، جن کی نمائندگی 35-36% تھی ملازمتوں میں اور دیگر میدانوں میں، ان کی اس نمائندگی کو کانگریس کے دور میں کم کر کے 0 پر لے آیا گیا، 1%، ½ اور 0 پر لے آیا گیا۔ یہ ساری خدمات انہوں نے انجام دی۔ اور جب گولڈن ٹیمپل پر اندرا گاندھی نے چڑھائی کی اور سکھوں پر ظلم ہوا، اس وقت بھی مسلمان قوت کے ساتھ سامنے نہیں آئے، جن کو پوری انسانیت کی ذمہ داری سے ظلم دلت پر ہو، ظلم سکھوں پر ہو، ظلم کمزور طبقات پر ہو، کسی پر بھی ہو، سب سے پہلی ذمہ داری اس امت مسلمہ کی ہے کہ ظلم کے خلاف زبان چلائے، قلم چلائے، اپنی طاقت کا جو بھی اس کے اندر صلاحیت ہو اس کا استعمال کرے۔ لیکن اس وقت بھی اس کو گزار دیا گیا، اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا، کانگریسی کے دور میں جو کچھ پھر ہوا، اور مسجد ڈھائی گئی، اس کے بعد بھی مسلمانوں کی کانگریس سے وابستگی رہی، اور کانگریس ہی کا وہ ووٹ بینک رہے، اور اس کو جتاتے رہے اور اپنے کو ہراتے رہے، اور اس کو بڑھاتے رہے اور اپنے کو گھٹاتے رہے، اور اس کو عروج پہ پہنچاتے رہے اور اپنے کو ذلت کے گڑھے میں ڈالتے رہے۔ یہ سب کرتے رہے، یہ سارا عمل چلتا رہا۔ 1992 میں جو واقعہ پیش آیا، اس وقت کی فضا میں یہ کوشش کی تھی حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مندر وہاں بن جائے، مسجد نہ ڈھائی جائے، مسجد رہے، اور جو وقف کی اراضی ہے اسی اراضی میں مندر بن جائے، تو اس طرح مسجد محفوظ رہے گی۔ اور یہ بات بھی طے پا گئی تھی کہ مسجد میں نماز بھی ہوتی رہے گی۔ تو آج جو بہت چیخ کر بیانات دے رہے ہیں، یہی لوگ تھے جنہوں نے مولانا علی میاں صاحب کی ناک میں دم کر دیا تھا، یہی لوگ تھے جنہوں نے ان کے خلاف مضامین لکھے تھے، یہی لوگ تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ مولانا علی میاں کے والد مولانا عبدالحی حسنی صاحب نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ بابر نے مندر کو توڑوا کر مسجد کو بنایا تھا۔ اور اس وقت یہ الزام تراشیاں ہو رہی تھیں، اور قومی آواز مولانا کے خلاف مضامین لکھ رہا تھا، اور کتنے پرچے اور رسالے مولانا کے خلاف مضامین لکھ رہے تھے، اور کتنی زبانیں لمبی مولانا کے خلاف بولیاں بول رہی تھیں۔ یہ سب کچھ ہوا۔ اگر اس وقت مندر کو بننے دیا جاتا اس زمین پر تو مسجد محفوظ رہتی، عزت محفوظ رہتی، حالات بہتر رہتے، وہ نہیں ہونے دیا۔